اللهم یا عظیم الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور یا ولی یا ولی یا ولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا. انتہائی قابل احترام قبلہ عالم محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب مدد اللہ العالی، محترم پروفیسر ڈاکٹر شیخ محترم محمد وسیم فاروقی صاحب، محترم عمر نواز فاروقی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور انتہائی قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ جہاں ہم سالانہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے خوابوں کی تکمیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ عظیم و شان گھر، جو صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ ایک اسلامی مرکز ہے، جو اس پورے علاقے کے لیے علم و تصوف کا، تربیت کا، فہم قرآن کا، اقامت دین کا، غلبہ دین کا اور سوچ اور فکر کے زاویوں میں ایک زبردست انقلاب کا مینارہ نور ہے. آج الحمدللہ آج ہم اس کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں، اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ بڑے حضرت قبلہ عالم محترم عظیم فاروقی صاحب آج جب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں سے جو انہوں نے بیج بوئے تھے، آج وہ بیج نہ صرف ایک تناور درخت بن چکے ہیں بلکہ پھل دینا شروع ہو گئے اور ثمر آور ہو چکے. تو جیسا قرآن مجید نے کہا کہ جب کوئی کسان اپنی کھیتی میں بیج بوتا ہے، پھر وہاں سے کونپل پھوٹتی ہے، پھر ایک تناور درخت کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. تو اس کو کتنا بھلا اور کتنا اچھا لگتا ہے. آج یقیناً قبلہ عالم بھی مبارکباد کے مستحق ہے اور شیخ محترم بھی. مجھے حکم ہوا کہ مسجدوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں. چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ میں سورہ توبہ کی ان آیات کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کو صرف مسجدوں کی بلڈنگیں بنا دینے سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور اپنی حلال حرام جیسی بھی کمائی ہے جو بھی کہے اور کہے کہ میں نے عالیشان بلڈنگ کھڑی کر دی ہے اور یہ میں نے مسجد بنا دی ہے. اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. مسجدیں بڑی ہیں، مسجدوں کی کمی یقیناً نہیں ہے. کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، کوئی چودھری ایسا نہیں ہے، کوئی وڈیرا ایسا نہیں ہے، کوئی جگیردار ایسا نہیں ہے جس نے مسجدیں نہ بنائی. مسجدیں بنانا اور پھر مسجدیں بنا کر اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا اور پھر اپنے نفس کی پیروی کرنا، پھر اپنے نفس کی پوجا کرنا، پھر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہنا،
یعنی وہ لوگ جو ایک طرف مسجدیں بھی بنا دیں اور شیطان کو بھی خوش رکھنا نہ بھولیں، مسجدیں بھی بنائیں اور ان کے اندر تقوی نہ آئے، مسجدیں بھی تعمیر کریں اور حلال و حرام کی تامیز نہ کریں، مسجدیں بھی تعمیر کریں اور ظلم و جبر بھی کریں، ایسی مسجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے مسجدیں تعمیر کریں، بالخصوص اس وقت شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب ان کا اپنا آپ، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی وابستگیاں، ان کی دلچسپیاں اس بات پر واضح طور پر دلیل دے رہی ہوں کہ ان کے دل تو کافروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ تو کفر کے ساتھ بھی خوش ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ایسے لوگوں کے اعمال میں ضائع کر دوں گا اور اس سے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ نے پھر فرمایا کہ مسجدیں بنانا کن کا کام ہے، کون لوگ مسجدیں بنائیں اور مسجدیں بنا کر امت کی امامت اور امت کی قیادت کی منصب پر کون لوگ فیض ہوں۔ فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں بنانا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور سوائے اللہ کے ان کے دلوں میں کسی کا ڈر نہ ہو، وہ امریکہ سے ڈرنے والے نہ ہوں، وہ اسرائیل سے ڈرنے والے نہ ہوں، وہ اپنے علاقے کے چودھریوں اور خان وڈیروں سے ڈرنے والے نہ ہوں، وہ سود خوروں سے ڈرنے والے نہ ہوں، یعنی ان کی نسبت اور ان کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ جو ایک طرف مسجدیں بھی صرف اس لیے بنائے کہ لوگ کہیں دیکھیں جی مسجدیں بھی تو بنا دی ہیں نا، اور دوسری طرف اپنے حرام کے کاموں کو بھی وہ حلال ثابت کرنے پہ تلا رہے اس بات پر، تو یاد رکھنا کہ نہیں، ایسی مسجدیں اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ مسجدیں ایمان کے لیے ہیں، تقوی کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کمال بات فرمائی اگلی آیت میں، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اچھا، مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد تو خانہ کعبہ ہی ہے نا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلائے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا متولی بھی بن جائے، خادم الحرمین شریفین بھی کہلوائے اور لوگوں کے لیے سب کچھ اہتمام بھی کرے اور کہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، قرآن کہتا ہے کیا تم اس کے کام کو وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے کام کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے؟ اگر مسجد حرام کی بھی تزئین و آرائش کر کے کوئی انسان اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ کے مقرب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، جو اللہ کے دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد کرنے، الحمدللہ یہ وہ مرکز ہے، آج اس کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن یہ اپنی تعمیر سے بھی پہلے اپنے مشن کا آغاز کر چکا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد، قرآن کی تبلیغ کے لیے جد و جہد، فہم قرآن کے لیے کوششیں، اور بچیوں کی تعلیم و تربیت، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، اللہ کو یہ مقصود ہے اور یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا خوبصورت مرکز دے دیا ہے تو ہم اس کو اس کے قرآن سے آباد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس طرح تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتے جب اس طرح زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں ایسی مسجدیں ہیں، جہاں جہاں ایسے اسلام کے مراکز ہیں، ان کو وہ اسی طرح چمکتے ہوئے روشن اور منور دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ابھی عمر نواز صاحب نے بھی حدیث سنائی
کہ مسجد کے ساتھ مومن کا وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کو یہ بشارت فرمائی کہ انہیں جنت میں، انہیں کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اس میں ایک وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک گیا، اس کا مسجد میں دل لگ گیا، مسجد میں آیا، اسے سکون مل گیا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. الحمدللہ علی شان مسجد زیر تعمیر مکمل بھی ہو چکی. میرے شیخ نے شروع میں ہی ایک مصلے کا کنسیپٹ دیا تھا کہ ایک مصلے کا حصہ ڈال لو. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کا گھر بنائے گا جنت میں اس کا گھر بنایا جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے مسجد بنا سکتے ہیں؟ فرمایا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے حصہ ڈالا اس کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے. تو جن جن لوگوں نے ایک مصلے کے لیے یہاں پیسے جمع کرائے، تعمیر میں دیے، بعد میں قالین کے لیے دیے، یقین کریں کہ وہ اس مسجد کے معمار ہیں، وہ اس مسجد کے بانی ہیں، انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے. اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر مساجد جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے کہ جو اس کے گھر میں اس کی زیارت کے لیے آئے اللہ اس کا اکرام کرے. یعنی جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اس گھر والے کے یہ ذمے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرے. جس گھر سے آپ بغیر کھائے پیے، بغیر عزت لیے واپس لوٹ آئیں تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، دنیا میں کسی شریف انسان کے گھر آپ جائیں تو بغیر فیض لیے واپس نہیں آ سکتے. تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے کہ میں اپنے مہمانوں کا اکرام کروں. تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے، اعمال پیش کیے. میں نے اپنی امت کے اعمال دیکھے، ان میں ایک عمل یہ تھا کہ مسجد کے اندر ایک تنکا پڑا ہوا تھا، ایک بندے نے وہ تنکا اٹھایا اور اس کو باہر جا کر پھینک دیا تاکہ مسجد کے اندر یہ تنکا، یہ گندگی نہ ہو. اللہ نے وہ اعمال نامے میں نوٹ فرما دیا. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جو اس مسجد کی صفائی کرے گا، اس کو دھوئے گا اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے اپنی پوری کافشیں بروئے کار لائے گا، اس کی تعمیر کرے گا، اس کو آباد کرے گا، اعمال ناموں میں ان کا اجر اور ان کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. اسی طرح یہ مسجد بنانا یہ انبیاء کا کام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مسجد بنائی، حضرت اسماعیل نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج اس خوشی کے موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم جتنے بھی مرید ہیں اپنے شیخ محترم کے، ہم اپنے دل سے اس بات کا یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے، اس کو پورے علاقے کے لیے روشنی کی ایک قندیل بنانے کے لیے، اس کو فہم قرآن کا مرکز بنانے کے لیے، اس کو دعوت دین کا ایک مرکز بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے شیخ کے دست و بازو بنیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے شیخ محترم کو بھی اور بڑے حضرت قبلہ عالم کو بھی کہ آپ کی برکتوں سے اور سعادتوں سے الحمدللہ یہ قافلہ تقویٰ کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے.